أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور تمہاری وہ بیویاں جن کو تم اپنی ماں سے پشت کی مشابہت دیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بنایا. یہ باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تم ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو وہی بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے. بس اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم نے کوئی غلطی کی، لیکن جو بات تم جان بوجھ کر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ داروں میں سے بعض اللہ کی کتاب کے مطابق بعض سے زیادہ قریب ہیں مومنوں سے اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ سورہ احزاب جیسا کہ بتایا اس میں دو باتیں بہت خاص ہیں. ایک تو غزوہ احزاب کا واقعہ جو مومنوں کو قیامت تک ایک سبق دینے کے لیے ہے. دوسری معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ یعنی معاشرتی سماجی زندگی کے احکام اس کے اندر ہیں. اور ایک خاص واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا وہ آگے آ رہا ہے. یہ دونوں اس صورت کی خاص باتیں ہیں. تو یہاں پہلے رکوع کے اندر چند تمہیدی باتیں کہی گئی. شروع میں تو فرمایا گیا کہ یہ نبی اللہ سے ڈرو اور جو بات تم پر آسمان سے اتاری جاتی ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو. اب آگے چند باتیں ایسی ہیں جو رواج اور پیغمبر کا کام رواج کو توڑنا اور جو صحیح آسمانی بات ہے اس کو نافذ کرنا یہ پیغمبر کا کام تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جو شادی کی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی قرآن کے اندر ہی واقعہ آ گیا تو وہ بھی ایک رسم ایک رواج اس کو توڑنا کہ بھئی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے. تو اس آیت کے اندر تمہیدی طور پر تین باتیں ایسی ہیں کہ بھئی لوگوں میں زبانی ہی زبانی چلتی. تو فرمایا یہ بات صحیح نہیں ہے
اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے جو لوگوں میں ایسے ہی رائج، بعض لوگ عربوں کے اندر یہ رواج کہ کوئی آدمی بہت زیادہ ذہین ہو، بہت زیادہ بہادر ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں. حالانکہ یہ بات اینیٹومی سے یعنی یہ طبی علوم سے تعلق رکھتی، لیکن چونکہ رسم کے طور پر یہ بات چل پڑی تھی تو قرآن نے اس کی بھی تردید کی، اور پھر اس کی تردید کر کے 2 اور باتوں کو رد کیا. پہلی بات یہ کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو کوئی بہت زیادہ بہادر ہو اور ذہین ہو تو اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کوئی غلطی گئی. نماز کے بعد منافقین الگ سے باتیں کرنے لگی کہ اس آدمی کے 2 دل، ایک دل سے وہ اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے اور ایک دل سے ہم منافقین کو وہ دیکھتا ہے، ایسا ان لوگوں نے کہا. اور ایسی کئی باتیں تھی 2 دل کے بارے میں. تو یہاں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. مطلب یہ کہ یہ چلی چلائی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو بنا تحقیق کے مت چلاؤ. یہاں فرمایا کہ 2 دل نہیں بنائے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک مسئلہ لکھتے کہ جب ہر انسان کا ایک ہی دل، قلب لفظ جیسا کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے عربی میں دل اور دماغ دونوں کے لیے آتا ہے. تو مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی تسبیح بھی گھما رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، باتیں سن رہا ہے، تو اس کا دھیان تسبیح میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ہی دل بنایا. آدمی ایک ساتھ الگ الگ جگہ پر توجہ نہیں دے سکتا کہ ادھر بھی دھیان دے ادھر بھی دھیان دے. تو مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ آدمی تسبیح پڑھ رہا ہو اور اسی دوران دانے گھما رہا ہے، باتیں کر رہا ہے یا باتیں سن رہا ہے، تو اس کا کوئی دھیان تسبیح کے اندر نہیں ہے. اس طرح پڑھنا، اس طرح ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو پہلی بات. دوسری بات بتائی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. عربوں کے اندر ایک اور رواج ہے کہ بیوی سے ابھی کبھی بہت زیادہ غصے آدمی ہو گئے تو اس کو کہہ دیتا تھا یہ الفاظ کہ تو میری ماں کی پشت جیسے، یعنی اب ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام، یہ الفاظ بولتے تھے. تو فرمایا کہ اس طرح کہنے سے حرام نہیں ہو جاتا. یہ اس کو زہار کا مسئلہ کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں بہت تفصیل سے آیا ہے. لیکن یہاں تو صرف اتنا بتانا ہے کہ رواج ہے، ان کو ختم کرو. یہ کوئی دین نہیں ہے، لوگ اس کو دین نہ سمجھ بیٹھے. تو فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ تم اپنی بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو تو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، وہ حرام نہیں ہو جاتی. عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر یہ لفظ کہہ دے طلاق اگر دے تو طلاق تو اگر ایک دے تو 2 شادی کر سکتے. طلاق شریعت نے رکھی ہے اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. حقیقت میں ہم مسلمانوں کے اندر اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ تو شریعت نے بالکل آخری آپشن رکھا ہے، جب کوئی اور چارہ نہیں. طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے سورہ نساء میں کہ پہلے سمجھاؤ، آپس میں کوشش کرو، پھر سماج والے کوشش کریں. اگر کچھ نہیں بن پڑتا اور سماج والے یہ کہتے یا بڑے لوگ علماء وغیرہ یہ کہتے کہ بھئی اب کوئی آپشن نہیں ہے، ان دونوں میں انبن ہی رہے، تو پھر طلاق. اور وہ بھی اگر یعنی طلاق دینا ہی ہے تو ایک ہی طلاق دو. اگر ایک ہی طلاق دی ہے تو 2 اسی سے شادی کر سکتے ہو. کوئی حلالہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو غیر شرعی طور پر حلالہ وغیرہ شریعت کے اندر گھسا دیا. تو اگر کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو ایک طلاق دینی چاہیے. لیکن یہاں طلاق کی بات نہیں چل رہی ہے تو زہار کی بات.
کہ کوئی ایسے لفظ بول دیں کہ ماں کی طرح تو ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ صرف اور صرف رواج ہے۔ تیسری بات فرمائی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بنایا کہ تم منہ بولا بیٹا بنا لو اور پھر اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ دو، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ تیسرا رواج بیان فرمائے۔ پہلی بات کہ بھئی کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ دوسری بات فرمائی کہ بیوی کو ماں کی طرح کہہ دو تو جیسا کہ تم سمجھتے ہو وہ ہمیشہ کی طرح حرام نہیں ہو جاتی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ منہ بولا بیٹا لے پالک بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں ہی باتیں ہیں تمہارے منہ کی، یعنی یہ تو رسم و رواج ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالی حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ نے جو باتیں بتائی شریعت کی باتیں وہی انہی کے اوپر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی رواج کو دین سمجھ کر مت کرو، اس کو دین کا حصہ مت بناؤ۔ تو یہاں سورت کے اندر یہ پہلے رکوع میں تمہیدی باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی اپنے منہ کی باتوں کو دین مت بنا دو۔ تو تیسری بات بتائی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں بنایا۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، وہی بات اللہ کے نزدیک انصاف والی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تب ہم حضرت زید ابن حارثہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے طور پر رکھا تھا، ان کو ہم زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ تو یہ دستک لینا یہ جائز تو ہے، لیکن اس کی بہت ساری شرطیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو اس کا نیچرل باپ ہے اسی کے نام سے وہ شریعت کے اندر بلایا جائے۔ آدمی کوئی کچھ بھی کرے، خونی رشتہ ہوتا ہے۔ ارے ایک بیوی اپنی اولاد کو لے کر دوسرے شوہر کے یہاں جاتی، حالانکہ ماں تو وہی ہے یا باپ وہی ہے، تو بھی اس اولاد کو نہیں رکھ پاتے، حالانکہ ون سائڈ تو خونی رشتہ ہے، تو یہ تو خونی رشتہ نہیں ہے۔ بہرحال رکھنا جائز ہے، لیکن اس کے شرائط، تو باپ کا نام تم اپنا نام جوڑ دو تو یہ صحیح نہیں۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی بات اللہ کے نزدیک انصاف والی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم کو ان کے باپوں کے ناموں کا پتہ نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ ایک آدمی چھوٹا ہے، غلام ہے، یہاں سے وہاں بیچ دیا گیا، وہاں سے اس شہر میں، وہاں سے اس شہر میں، اس کو خود کو اپنے باپ کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تھا، تو دوسروں کو کہاں پتہ ہوگا؟ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کا پتہ نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، باقی تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہ اجنبی ہے، لیکن یہ بات کہ ان کے ساتھ باپ کے نام کے طور پر تم اپنا نام ملا دو، یہ صحیح نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ہاں تم اگر غلطی کر بیٹھو تو معاف ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اگر تم کوئی خطا کر بیٹھو تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے جب یہ آیت نہیں اتری تھی اس سے پہلے زید ابن محمد لوگ کہتے تھے تو وہ غلطی سے کہا، یا بعد میں کسی نے غلطی سے کہہ دی، یا جیسے ہم لوگ کوئی بچہ ہو بیٹا ادھر آ کہتے،
تو یہ مجازی طور پر کہتے ہیں، وہ حقیقی معنی جو ہوتے خونی رشتہ اس لحاظ سے نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں انسان غلطی کر دے تو معاف۔ غلطی کی دو قسمیں ہوتی ہیں حدیث شریف کے مطابق، شریعت کے مطابق غلطیاں دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتی ہے نسیان۔ جیسے آدمی نے روزہ رکھا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھا، پتہ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور پانی پی لی، تو معاف ہے، اس کا روزہ صحیح ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں نسیان، یعنی بھول گیا، پتہ ہی نہیں۔ اور ایک خطا کہ روزہ رکھا ہے، یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، کلی کرنے گئے اور منہ میں پانی اتر گئے، تو اس کو کہتے ہیں خطا، روزہ ٹوٹ جائے۔ گناہ اس لیے نہیں ہوگا کہ غلطی ہوئی، لیکن روزہ یاد ہے اور پانی اتر گیا تو یہ روزہ ٹوٹ گیا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں خطا۔ تو غلطی کی دو قسمیں، جیسے بھئی شام کو ابھی افطار کو 2 منٹ باقی اور پانی پی لیا، سمجھا کہ بھئی افطار کا وقت ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو 7:09 پر پانی پی لیا، تو پیا اس وقت، روزہ اس کو یاد تھا، اس لیے روزہ نہیں ہوا، ٹوٹ گیا، قضا رکھنی پڑے گی۔ تو غلطی کی بھی قسمیں ہوں، ایک تو سراسر بھول گئے کہ یاد ہی نہیں رہا اور پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو وہاں تو شریعت نے معاف کر دیا کہ بھئی روزہ بھی ہو گیا۔ اور دوسری قسم کی غلطی جس کو خطا کہتے وہ یہ ہے کہ یاد تو ہو، پھر بھی انسان بھول کر بیٹھ کہ غسل کرنے گیا، روزہ یاد ہے اور پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گئے۔ یہ دو قسمیں ہیں، اس میں دو میں فرق ہے، اور چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر ہمیں جانکاروں سے پوچھنا پڑتا ہے، اور پوچھ بھی لینا چاہیے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں اور کوئی شرم کی بات بھی نہیں۔ مسئلہ شریعت کا نہ آتا ہو، ہم کو بھی نہیں آتا، ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے یا کتابوں سے پوچھتے، تو پوچھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک اچھی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے رسم و رواج ہیں، اگر پہلے تم سے ہو گئے تو معاف ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم خطا کر بیٹھے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں جان بوجھ کر کرو تو یہ گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ان باتوں کے بارے میں آگے تفصیل سے آ رہا ہے، منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی، اور یہاں تو صرف تمہیدی طور پر آیا کہ بھئی رسم و رواج کو دین مت بنا۔ ہم رسم و رواج کو دین سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ دین کے طور پر چل پڑتا۔ آگے فرمایا، چونکہ سورت میں جو ایک اہم بات ہے کہ نبی سے محبت، نبی کے اوصاف، نبی کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی سچا پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن کریم کی آیتیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ تم کو نبی سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہونا یہ تو ایمان کی ایک علامت ہے۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ تو پہلی بات آئی کہ مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ نبی محبوب ہونے چاہیے۔ ایک نظم پڑھی تھی مولانا مناظر احسن گیلانی کر کے، ایک بہت بڑے عالم گزرے، بالکل شروع میں
دیوبند کے اندر پڑھے. جب دیوبند کی شروع میں بنیاد ڈالی گئی, مولانا انور شاہ سے بھی پڑھا اور حضرت شیخ الہند سے بھی پڑھا, بڑے عالم. پھر دیوبند کے اندر پڑھایا مناظر احسن گیلانی نے. پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ بڑے جانکار تھے, بڑے ادیب تھے, تو عثمانیہ یونیورسٹی والوں نے ان کو پروفیسر کے طور پر رکھا. 1956 میں حضرت کا انتقال ہوا. مناظر احسن گیلانی تو بہت بڑے عالم. ان کی ایک کتاب ہے دربار نبوت کی حاضری. 1929 میں انہوں نے حج کیا تھا, اس کا سفر نامہ لکھا ہے, اور تھے بڑے آدمی تو باتیں بھی بڑی بڑی. اس کے اندر انہوں نے ایک اپنی خود کی بنائی ہوئی نظم لکھی. اس نظم کے بارے میں مولانا علی میاں لکھتے. علی میاں وہ بھی بہت بڑے عالم گزرے, 1999 میں انتقال ہوا, ندوہ کے بڑے عالم. انہوں نے یہ دربار نبوت کی حاضری جو کتاب ہے اس میں شروع میں پیش لفظ لکھا ہے مولانا علی میاں. علی میاں لکھتے ہیں کہ مناظر احسن کی یہ جو نظم ہے, ایک نظم اندر ہے, پیارے محمد جگ کے سجن تم پر واروں تن من دھن. وہ مگدھی زبان یعنی وہ سمجھے دیہاتی قسم کی اردو زبان ہوتی ہے, اس میں لکھی, پیارے محمد جگ کے سجن تم پر واروں تن من دھن. تمری صورت یا من موہن کبھو کراؤ تم درشن. تمری دواریا کیسے چھوڑوں تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں. تمری گلی کی دھول بٹوروں تمرے نگر میں دم بھی توڑوں. جی کا اب ارمان یہی ہے آنٹوں پیر اب دھیان یہی ہے. بہت لمبی چوڑی نظم. مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کے اندر سفر میں تھا, لیکچر دینے کے لیے وہاں گیا تھا یونیورسٹی میں. ایک دن جی نہیں لگ رہا تھا تو کام کا ٹینشن زیادہ. اتفاق سے سوچتے سوچتے حضرت کی یہ نظم آئی, یاد آئی, تو کتاب کھولی, الفرقان میں چھپی اور پڑھنے لگا. جیسے ہی یہ نظم پڑھی, چونکہ یہ نظم الفاظ سادہ ہے لیکن ہر لفظ سے نبی علیہ السلام کی محبت ٹپکتی. پیارے محمد جگ کے سجن تم پر واروں تن من دھن, اور تمری گلی کی دھول بٹوروں تمرے نگر میں دم بھی توڑوں. تو مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ جب یہ نظم پڑھی تو بہت زیادہ دل میں خوشی محسوس ہوئی, اور اس کے بعد میں نے, مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے بس اپنا معمول بنا لیا کہ جتنے دن مدینہ میں رہا روزانہ یہ نظم ایک مرتبہ پڑھتا تھا. مولانا نے اسی کتاب کے پیش لفظ میں لکھا ہے. اور باقی بعض لوگ جو لکھتے ہیں محبت, ایک گزرے حفیظ جالندھری جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھی, بندے کو بھی اس کا تجربہ ہوا. شاہنامہ اسلام پوری اسلامی تاریخ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, صحابہ کی زندگیاں, یہ سب اشعار میں لکھا ہے, بہت شاندار لکھا ہے. حفیظ جالندھری یعنی بڑے شاعر, پڑوسی ملک کا جو راشٹر گیت ہے وہ بھی حفیظ نے ہی لکھا ہے. تو حفیظ نے جو طائف کا واقعہ لکھا ہے باقی بالکل لاجواب کر دینے والے انداز میں لکھا ہے. اور جب یہ بندہ مدینہ میں حاضر ہوا تو حفیظ کا یہ طائف والا واقعہ روزانہ 8 دن کئی مرتبہ پڑھا. اس کے جو آخری 2-3 اشعار ہیں, دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے, الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے, فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو, کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو, الہی فضل کر پہنچارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. کہ نبی علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی ان لوگوں کے لیے. تو یہ نبی علیہ السلام کی محبت, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ ہر ایمان والے کے ایمان کا ایک حصہ ہونا چاہیے. آیت بتا رہی ہے کہ نبی کی محبت, انہی نبی نے تم کو یہ دین سکھایا, شریعت سکھائی اور یہ رسم و رواج سے دور کی.
نبی کی شان میں مسلمان تو کیا غیر مسلم شاعروں نے بھی ایک سے ایک نعتیں لکھی. ایک مرتبہ ریسرچ شروع کیا کہ لاؤ دیکھیں کون کون سے شاعروں نے نبی کی شان میں نعتیں لکھی. تو کم سے کم 25 سے زائد شعراء کا کلام تو اس ریسرچ پیپر میں نے جمع کیا تھا، اور یہ بیان مصطفیٰ میں اور کئی رسائل میں بھی چھپا. اور اس کا ٹائٹل رکھا تھا صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ایک کنور مہندر سنگھ بیدی کر کے ہیں ہریانہ کی، ان کے نام پر ہریانہ اکیڈمی ایوارڈ دیتی ہے، اتنے بڑے لیکھک. ان کی ایک نعت ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ساری دنیا کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آج ان کے پیغام کو ہم نے لمیٹڈ کر دیا اپنوں تک، اور وہ بھی اپنے بھی نہیں جان. صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ایک سر کشن پرساد کر کے تھے، نظام حیدرآباد کے نظام کے 20 سال تک وہ پی اے رہے، یعنی ان کے یہ پرائم منسٹر رہے کشن پرساد. ان کے 2 مجموع یعنی 2 والیوم میں نعتیں ہیں ان کی. اور سید سلیمان ندوی نے تو لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی لائبریری میں ایک نعت ان کی لکھی ہوئی اور دیوار کے اوپر لگائی ہوئی. خیر میں نے کوشش کی تو مجھے تو نظر نہیں آئی تھی، سید صاحب نے 100 سال پہلے لکھی، تو ان کی ایک نعت بھی وہاں لکھی ہوئی. یہ ایم پی کے ایک شاعر ہے، وہ تو نوجوان ہیں، چندر بھان خیال کر، انہوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک کتاب لکھی لولاک. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو شاعری میں لکھا. ہیرا کے غار سے اٹھ کر سمندر پار میں گونجی، صدا توحید کی سارے عرب سنسار میں گونجی، براہیمی نظر کی روشنی لوٹائی مکہ میں، طہارت شان اور شائستگی لوٹائی مکہ میں. پوری بہت شاندار طریقے سے لکھی ہوئے فرید بک ڈپو والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب لولاک کر. تو مسلمان غیر مسلموں نے بھی آپ کی شان میں خوب لکھا ہے. بلکہ یہ کہا جائے چیلنج کے ساتھ کہ دنیا کے اندر اگر کسی ایک شخصیت کے بارے، ایک آدمی کے بارے میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کسی کے اوپر نہیں لکھا گیا. تو اس صورت کے جو مرکزی باتیں ہیں اس میں سے ایک بات نبی سے محبت ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تو مومنوں کی مائیں، ان کی سیرت کو جاننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم نے جانا نہیں، ان کے بارے میں پڑھا نہیں اور ان کے بارے میں سنا نہیں. ان کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں، ان کی احادیث کے بارے میں بھی باقاعدہ مسجدوں میں تعلیم ہونی چاہیے. یہ ان سے محبت کی علامت ہے، وہ ہماری مائیں ہیں. تو فرمایا کہ نبی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تو تمہاری مائیں ہیں. پھر آئیے ایک مسئلہ واضح کر دی کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، بہت سخت سے سخت ہونی چاہیے. لیکن آگے فرما دیا بَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ تمہارے رشتے دار تمہارے وارث ہوں. جب اتنی زیادہ تاکید کر دی نبی کی محبت، تو وہ ایک روحانی محبت ہے، ایک دل کا جذبہ ہے. ان پر مال نچھاور کرنے کی بات آئے تو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن تمہارے مال کے وارث تو تمہارے رشتے دار ہی ہوں گے. بَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ تمہارے جن رشتے داروں کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے کہ
اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کو اتنا ملنا چاہیے، اس کے مطابق ملے گا۔ من المؤمنین والمہاجرین، کہ مومنوں سے اور مہاجرین سے بھی تم کو محبت ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے وارث بنیں گے۔ وارث تو شریعت نے جو بتایا اس کے مطابق بنیں گے۔ اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے، رشتہ داروں سے محبت تعلق ہو، اس سے شریعت میں منع نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عقبہ ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود اور چھوٹا بچہ آیا حضرت حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور بوسا لیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ بوسا لیتے، میرے تو 10 اولاد ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں، اور اس وقت آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو فرمائی۔ تو نبی سے محبت ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ رشتہ داری ہے وہ بھی قائم رہے، اور ان کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں تم کسی دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کر کسی کو کچھ دے دیا، ضرورت مند ہے، وہ الگ بات ہے، باقی یا وصیت کر، باقی تمہارا مال میراث کے طور پر تمہارے وارثوں کو ملے گا۔ نبی سے محبت، دین سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ تمہارا مال بھی وہاں جمع ہو جائے گا، نہیں، یہ دین ہے وہ نیچرل، یہ شریعت ہے وہ تو انسان کی فطرت کے مطابق۔ اس لیے تو وصیت کرنے میں بھی یہ کہا کہ 1/3 سے زیادہ آدمی وصیت نہیں کرتا۔ وصیت کا مسئلہ شریعت میں بہت ہی آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دی کہ بھائی باپ نے یہ کہا تھا، ماں نے یہ کہا تھا، دادا نے یہ کہا تھا۔ تو وصیت کے بارے میں اگر 2 پوائنٹ دھیان میں رکھیں تو کبھی اس میں کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 1، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ آدمی کا کل مال جتنا ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ، اگر سارا مال 30 لاکھ ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شریعت نے کہا نہیں، تیرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ تو آدمی مسجد میں دینا چاہے، مدرسے میں دینا چاہے، کسی دوست کو دینا چاہے، کہیں بھی دینا چاہے، مرنے زندگی میں جتنا بھی دینا ہے تو مرنے کے بعد 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 1، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد جس کو ملنے والا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو ملنے والا ہے، بیوی ہے ملنے والا ہے، مرنے والے کے ماں باپ اگر موجود ہیں ان کو ملنے والا ہے۔ تو جن کو وہ 2/3 میں سے ملنے والا ہے، 2/3 میں، ان کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ بڑا بیٹا یہ کہے باپ نے کہا تھا یہ گھر تو لے لینا، وہ کہے کہ یہ تو لے لینا، نہیں، اب وہ سب کا بالکل آسان بات۔ وصیت اجنبی کے لیے کر سکتے ہیں، وارث کے لیے نہیں۔ زندگی میں اگر باپ نے دے دیا، لکھ کر نام پر کر دیا، وہ ایک الگ بات، مرنے کے بعد نہیں۔ تو بہت آسان مسئلہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے اور وارث داروں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی تو شریعت نے کہا کینسل۔ وارث داروں کے لیے وصیت کی کہ یہ گھر بیٹی کو دے دینا، یہ گہنے ہیں وہ بیوی کو دے دینا، نہیں، زندگی میں دے دیے تو الگ بات، مرنے کے بعد وہ سب کی۔ تو یہ آسان مسئلہ ہے وصیت کا۔ تو فرمایا کہ نبی سے محبت ہے، ہونی ہی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام قصوروں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے یا اللہ انہیں بھی معاف فرما، معاف کرنے والا تو ہی ہے، یا اللہ جو گناہ انجان کر کیے یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما، یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ان کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے، یا اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یا اللہ جو بھی بڑے چلے گئے، اس شہر کے جو بڑے علماء چلے گئے، یا اللہ ان تمام کا ہم پر احسان ہے، یا اللہ انہیں تو بھرپور بدلہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو بھرپور بدلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو قرآن سکھایا، دین سکھایا، تیری محبت سکھائی، نماز سکھائی، یا اللہ ان کو تو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کی زندگی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، یا اللہ اس پیغام کو عام کرنے میں ہم نے کوتاہی کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے اندر عافیت عطا فرما، امن و امان قائم فرما، محبت پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، نفرت کا ماحول ختم فرما، یا اللہ ملک کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما، ملک کو انصاف کرنے والے حکمراں نصیب فرما، ملک کو امانت دار حکمراں نصیب فرما، ایسے لوگ نصیب فرما جو لوگوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ انصاف کریں، ملک کے مال کے ساتھ انصاف کریں، ملک کے اندر سے بدعنوانی کو ختم کریں، بھرشٹاچار کو ختم کریں، جو غریبوں کی حمایت کریں، ضرورت مندوں کی حمایت کریں، ایسے حکمراں یا اللہ تو اس ملک کو نصیب فرما، اس ملک کو یا اللہ نصیب فرما، ہمیں تیرا خوف عطا فرما، یا اللہ تیرا خوف عطا فرما، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، یا اللہ تجھ سے مانگنے کا بھی ہمیں وقت نہیں ملتا، یا اللہ تجھ سے مانگنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، یا اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما، دلوں کو نرم فرما، تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔